السلام علیکم۔ تبلیغی اکابرین کے قیمتی بیانات، کلپس اور کارگزاریاں سننے کے لیے جوائن کر لیں۔ السلام علیکم دوستو، ایک صاحب نے کارگزاری سنائی کہ 40 روز کی جماعت جا رہی تھی تو بہت رات کا وقت ہو چکا تھا اور یہ قصور روڈ کی طرف اطراف میں کہیں پر جماعت جا رہی تھی۔ بہت چھوٹے چھوٹے دیہاتی علاقہ تھا تو وہاں پر آگے سارے کے سارے دور دور تک دیہات ہی دیہات ہے۔ تو رات میں ایسا ہوا کہ گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا، پیچھے جانے کا تو سوال ہی نہیں تھا۔ ڈرائیور نے جماعت والوں سے کہا کہ اتنی رات ہو گئی ہے اور اب کیا کریں گے، یہاں پر ٹائر پنچر ہو چکا ہے اور سنسان علاقہ ہے، چاروں طرف مطلب سناٹا چھایا ہوا ہے، نہ کوئی انسان دکھائی دیتے ہیں نہ کوئی سواری کا گزر ہو رہا ہے، اب کیا کرے، کہاں پر جائے۔ تو ڈاکٹر صاحب جو جماعت کے امیر تھے اس نے کہا کہ آپ لوگ سارے کے سارے یہاں رکو تو میں ڈرائیور کو ساتھ لے کر جاتا ہوں، آگے اور کوئی پنچر کی دکان مل جائے تو دیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اور ڈرائیور صاحب گاڑی کا ٹائر لے کر تھوڑا سا آگے چلے گئے۔ روڈ پر تھوڑا سا آگے چلے ہی تھے تو دیکھتے ہیں کہ ایک بائک والا کھڑا ہے، اس نے آگے بائک روکی ہوئی ہے۔ اس نے ہم سے کہا کہ آپ لوگ ادھر جا رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جی گاڑی میں ٹائر پنچر ہو گیا ہے، ہم نے پنچر لگوانا ہے، اگر آپ کو پنچر لگانا آتا ہے تو لگا دو۔ تو اس گاڑی والے نے کہا کہ 2 آدمیوں میں سے ایک آدمی میرے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ رات کا وقت تھا، سناٹا تھا اور پتہ نہیں کہ یہ کون آدمی ہے، کہاں سے آیا ہوا ہے۔ اب دونوں ایک دوسرے کو سوچ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ کون جائے۔ ڈرائیور بھی سوچ رہا تھا کہ کیا کرے، کون بیٹھے، اور ڈاکٹر صاحب بھی سوچ رہے تھے۔ تو ڈرائیور نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ بیٹھ جائیے۔ تو ڈاکٹر صاحب ان کے ساتھ بیٹھ گئے اور وہ آدمی نے بائک کو ایک دم کھیتوں کے اندر ایک راستہ تھا پگڈنڈی جیسے اس پر ڈال دیا اور کہنے لگا کہ مجھے یہاں پر ایک پنچر والے کا پتہ ہے، میں ادھر لے کر آپ کو جاتا ہوں۔ اور آپ کو وہ آدمی پنچر والے کے پاس بائک پر بٹھا کر لے کر گیا۔ وہاں پر جا کر دیکھا کہ وہ پنچر والا تو سو رہا تھا، بیچارہ اس کو جگا کر اٹھایا اور اٹھا کر اسے کہا کہ یار یہ پنچر لگاؤ۔ تو وہ اٹھا اور اس نے پنچر ونچر لگا دیا۔ انہوں نے وہ ٹائر رکھ کر بائک پر بیٹھے اور اسی طریقے سے پھر سے کھیتوں میں سے گزر کر اتنی جلدی واپس روڈ کے اوپر لے کر آیا۔ پھر وہ آدمی نے ڈاکٹر صاحب سے کہنے لگا کہ جی آپ لوگ جماعت میں آئے ہوئے ہیں؟ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہم جماعت میں وقت لگانے جا رہے ہیں، رات ہو گئی اور گاڑی میں پنچر ہو گیا۔ تو وہ کہنے لگا کہ آپ کی جو جماعتیں ہوتی ہے کیا یہ صرف انسانوں میں کام کرتی ہے یا جناتوں میں بھی کام کرتی ہے؟ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یار ہم تو صرف انسانوں میں کام کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ مسلمان جنات بھی تو ہوتے ہیں، ان پر بھی آپ کو کام کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ہمیں اس میں بھی کام کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ وہ بائک پر اسی طرح مجھے روڈ کے پاس پہنچے جہاں ہماری گاڑی کھڑی تھی۔ اس سے تھوڑی دیر پہلے اس نے بائک کو روکا اور مجھے اتار دیا اور کہا کہ آپ جیسے انسانوں پر محنت کرتے ہیں ایسے جنات پر بھی محنت کیا کرے اور ہمارے لیے بھی دعا کیا کرے۔ انہوں نے یہ بات کہی اور صاحب کہنے لگے کہ پھر وہ موٹر سائیکل کہاں چلی گئی اور وہ بندہ کدھر گیا مجھے پتا نہیں، اور پھر وہ جناب وہ ٹائر لے کر گئے تو سب کہنے لگے کہ آپ لوگ اتنی جلدی کیسے ٹائر میں پنچر لگا کر آ گئے؟ تو ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ یار آپ اس بات کو چھوڑو، آپ ٹائر کو لوڑ گاڑی میں چلو، راہ خدا میں نکل کر اللہ کی مدد برحق ہے، اللہ کسی نہ کسی کو ذریعہ بنا ہی دیتا ہے، اللہ کے اپنے بندوں کی مدد فرما دیتا ہے، تم اللہ کی مانو، ان پر یقین کرو، وہ اپنے بندوں کی ضرور مدد کرتا ہے۔ دوستو آپ بھی کبھی 40 دن یا 4 ماہ یا 3 دن راہ خدا میں جماعت کے اندر نکلے ہوں گے، کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا واقعہ کبھی ہوا ہے؟ کومنٹ باکس میں
ہاں یا نا کا جواب ضرور لکھیں۔ پسند آیا ہو تو لائک کریں، نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ خیر۔